ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان میں اس کو لے کر کے آئے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا واجب کو نقل اللہ یا فلاں دن کا روزہ رکھتا ہوں واجب کو نقل اللہ، بس نیت جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے دعوت مہینے میں رمضان کے لیے روزے کی نیت اگر آپ کرنا چاہیں تو پہلے ہی دن سے نیت جو ہے وہ پورے 30 دن کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ اگر فردن کریں تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ نیت کرنا بھول جاتا ہے، نیت کرنا بھول گیا، لیکن اگر زوال سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ نیت کر لے، زوال کے بعد اگر اسے یاد آئے گا تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا زوال اور مستحب روزے کے لیے ہے کہ جب بھی دن میں آپ کو یاد آ جائے تب آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اچھا دیکھیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب رمضان مبارک رمضان میں روزے رہے ہیں تو اب اس روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا یا پھر ناک میں دوا ڈالنا یا کان میں دوا ڈالنا، تو آنکھ میں دوا ڈالنا تو جائز ہے، اس سے کوئی حرج اس میں نہیں ہے، آنکھ میں ہو یا ناک کان میں ہو دوا ڈالنا جائز ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ناک کے اندر دوا ڈالنے کا جہاں تک حکم ہے تو ناک میں انسان جب دوا ڈالتا ہے تو اس کی تری اگر حلق تک پہنچنے کا اسے اندیشہ ہو کہ اگر میں ناک میں دوا ڈالوں گا تو اس کی تری یا اس کی کڑواہٹ حلق تک پہنچ جائے گی تو ایسی صورت میں روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، لہٰذا اس سے پرہیز ناک میں دوا ڈالنے اگر کیونکہ عام طور سے ڈالتے ہیں تو وہ حلق تک اس کی تری پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ برش کرنا رمضان المبارک میں، تو ایسی کوئی حرج نہیں ہے، جائز آپ کے لیے برش کرنا، برش کر سکتے ہیں، مگر احتیاط یہ ہے کہ اس کی تری جو ہے وہ حلق کے نیچے ہے۔ اگر آپ برش کرتے ہیں اور آپ کو یہ خود احساس ہے کہ برش کرنے کی وجہ سے حلق کے نیچے تری پہنچ جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ واپس ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ کلی کرتے ہیں، جیسے وضو ہی ہے، وضو کر رہے ہیں، نیت کے بعد ہم نے وضو کیا، اچھا وضو کرتے ہوئے اب منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہوئے وضو کرتے ہوئے خاص طور سے اگر منہ میں پانی ڈال رہے ہیں اور اچانک سے حلق کے نیچے چلا گیا تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر پیاس آپ کو لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کلی کر کے تھوڑا پیاس ہے کبھی واقع ہو جائے، تو اگر ایسی صورت میں آپ پیاس لگی ہے اور آپ منہ میں پانی ڈال رہے ہیں اور کلی کر رہے ہیں اور اچانک اگر چلا گیا پانی حلق سے نیچے تو آپ کا روزہ باطل ہے، یعنی آپ کی نیت کے ہوتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اس میں اگر چلا گیا مجھے سے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو پیاس لگی ہو اور اس میں آپ کلی کر رہے ہیں اور اچانک چلا گیا تو آپ کا روزہ باطل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسائل اور ظاہر ہے کہ یہ وضو کے مسائل ہیں تو 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد چہرے پہ پانی ڈالنا جو ہے وہ واجب ہے، اور یہاں سے سر کے یہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے کلی تک اور چوڑائی میں صرف اور صرف انگوٹھی اور یہ بیچ کی لمبائی تک یہ واجب ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ انسان دونوں طرف کا بھی کل انتظام کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہاتھ یہ واجب ہے ہاتھ کو دھلنا پوری سے۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں تو 1 دفعہ 2 دفعہ ٹھیک ہے تیسری مرتبہ تو نہیں، لیکن آپ ہاتھ دھل رہے ہو تو اگر 1 مرتبہ پانی ڈالیں 2 مرتبہ پانی ڈالیں، جب پورا آپ ہاتھ دھل لیں گے تو وہ 1 مرتبہ شمار ہے، چاہے پانی 1 مرتبہ آپ ڈالیں یا 2 مرتبہ، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ایک ہی بار شمار ہوگا، یعنی پورا یہاں پوڑی سے لے کے آگے اور پیچھے پورا آپ کو دھلنا ہے، چاہے وہ 1 مرتبہ میں پانی میں دھلے یا 2 مرتبہ میں پانی میں دھلے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی مرتبہ آپ کی نیت کے اوپر، اگر ایک ہی مرتبہ آپ نے پانی ڈالا اور پورے اچھے سے دھل گیا تو 1 مرتبہ شمار ہو جائے گا۔ تو دونوں یعنی پہلی دفعہ تو پانی یہاں سے ڈالنا ہے اور یہاں تک کہ دوسری مرتبہ یہاں آگے سے ڈالنا ہے، اور دونوں اسی طریقے سے، اور پھر سر کا مسا ہے، اب بعض لوگ جو ہے کہ یہاں بیچ سے اور بعض لوگ سائڈ سے بھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں، چاہے آپ یہاں سے کریں یا یہاں سے کریں۔ اچھا بال اتنا بڑے نہ ہوں کہ آپ کے چہرے کے اوپر آ رہے ہیں تب تو آپ کو بال ہٹا کر کے کرنا ہے، لیکن اگر اتنا بڑا بھی بال ہے جتنا بڑا میرا ہے تو اس کے اوپر آپ بال کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پیر کا مسا ہے انگلی سے لے کر کے جو ادھار ہے وہاں تک آپ کے واجب ہے۔
اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اب روزے کا مسئلہ یاد آیا کہ اب بعض لوگ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، مثال کے طور پر کہہ دیا کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو۔ یا دوسری صورت یہ آتی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، مگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر میں رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے نقصان دے، تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کی نہیں سننا ہے، آپ کو اپنے دل کی سننا ہے، آپ کو ذاتی اطمینان ہونا چاہیے۔ ارے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیے، مگر آپ کو ذاتی اطمینان ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے لیے نقصان دہ ہے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلا تجربہ ہوا ہو، آپ کو کئی ایسی بیماری ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو تجربہ ہوا ہو کہ اگر میں رکھوں گا تو کوئی ایسا نقصان دہ نہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے دل کی سننا ہے، یعنی آپ کو اطمینان ہو کہ میں روزہ رکھوں گا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، تو چاہے ڈاکٹر آپ کو منع کر دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انجیکشن لگوانا، کہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طاقت کا انجیکشن لینا روزے کے اندر، تو اس میں جائز کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خون نکلوانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس صورت میں کہ اگر آپ خون نکلوائیں گے تو خود آپ کو یہ اطمینان ہے کہ اگر میں نکلواؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اتنی زیادہ کمزوری آ جائے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے، یا پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنا روزہ توڑنا پڑے، تو لہٰذا ایسی صورت میں خون نکلوانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر سب کچھ صحیح ہے تو آپ خود نکلوا سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، تو آپ کو الحمد للہ رب العالمین۔